کچھ لوگ ساری ساری رات اپنے لیے جنت کی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن دوسروں کی زندگی انہوں نے جہنم بنائی ہوتی ہے۔ بچہ بڑا ہو کر سمجھ جاتا ہے کہ ابا کی پابندیاں ٹھیک ہی تھیں، اور بندہ مرنے کے بعد سمجھے گا کہ اس کے رب کی پابندی ٹھیک تھی۔ زندگی کوئی چائے کا کپ تھوڑی ہے کہ ایک چمچہ شکر ملا کر چائے کی تلخی کو دور کر دیا جائے۔ عمر کے آخری لمحے تک گھونٹ گھونٹ پینا پڑتی ہے، کتنی ہی زیادہ تلخ کیوں نہ ہو۔ ہم کسی کے دل میں جھانک کر نہیں کہہ سکتے کہ کون ہمارا کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی احساس دلا دیتے ہیں۔ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کیجیے، سخت محنت کیجیے، طریقہ صحیح اور جائز ہے، انتظار کیجیے، دعا کیجیے اور سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیجیے۔ ہمیشہ دوسروں کے جذبات کا خیال رکھیں، کیونکہ بعض اوقات آنسوؤں میں خوشی اور مسکراہٹ میں درد چھپا ہوتا ہے۔ کسی کی پریشانی میں اس کا مذاق نہ اڑاؤ اور بے حسی نہ برتو، اس سے محبت ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ حساب نہیں ہوگا، وہ بخشا جائے گا؟ یاد رہے، حساب دینا ہوگا ایک ایک آہ کا، آنسوؤں کا، تکلیف کا، بے حسی کا اور بے رحمی کا۔ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا معاملہ بھی بہت سخت ہے۔ افسوس، کچھ نہیں، سبھی لوگ یہ بات بھلا بیٹھے ہیں۔ ایک قبر پر ایک انمول فقرہ لکھا تھا، کسی کو کیا الزام دوں، زندگی میں ستانے والے بھی اپنے تھے اور دفنانے والے بھی اپنے۔ دکھ تماشا لگائے رکھتا ہے، زندگی تالیاں بجاتی ہے، آنکھ رہتی ہے بے وجہ پرنم، اور بے بسی ہر روز مسکراتی ہے۔ جب سائنس کیوں اور کیا کی تشریح کرتے کرتے کیسے پر آ کر رک جاتی ہے، تو وہاں سے ان اللہ علی کل شیء قدیر شروع ہوتا ہے۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو ہر کوئی کہتا ہے کوئی بات نہیں، تمہیں اس سے بھی اچھا ملے گا، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ضرورت اچھے کی نہیں ہوتی، اس کی ہوتی ہے جس سے محبت ہو۔